السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرسمس کے سیزن کے اراؤنڈ آپ لفظ سینٹا کلاز بہت سن۔ سینٹا کلاز یہ عیسائیت کے اندر بڑا مشہور ایک کیریکٹر ہے جو عام طور پر فکشیس کیریکٹر ہی سمجھا جاتا ہے، اور بچے بچپن میں یہ بلیو کرتے ہیں، جو عیسائی بچے ہوتے ہیں، کہ ایک سینٹا ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو اچھے بچوں کو کرسمس کی رات کو تحفے لا کے دیتا ہے اور خراب بچوں کو نہیں لا کے دیتا، اور اس کی ایک بگی ہے، اس بگی کے آگے جو ہے ایک جانور رین ڈیئر لگا ہوا ہے، اور وہ ہواؤں میں اڑتا ہوا نارتھ پول سے نکلتا ہے اور ہر بچے کے گھر جا کر جو اچھا بچہ ہوتا ہے اس کو تحفے دیتا ہے اور خراب بچوں کو تحفے نہیں دیتا۔ سارا سال یہ نارتھ پول میں بیٹھا ہوا بچوں کے لیے تحفے بناتا ہے، اور اس کی مدد کرتے ہیں ایک اور فکشس کیریکٹر جنہیں ایلفز کہا جاتا ہے۔ تو سینٹا کلاز کو استعمال کیا جاتا ہے، زیادہ تر پہلے تو استعمال کرتے تھے ماں باپ بچوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے، کہ دیکھو اگر تم غلط کام کرنا نہیں چھوڑو گے تو کرسمس پہ سینٹا تمہیں تحفے نہیں دے گا، اور اگر تم اچھے بچے بن کے رہو گے تو سینٹا تمہارے لیے تحفے لے کے آئے گا۔ تو اب سینٹا کلاز کا کیا مطلب؟ سینٹا جو ہے یہ لفظ سینٹ سے نکلا۔ سینٹ یعنی ان کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے مقرب کو، وہ شخص جو اتنا عبادت گزار ہو کہ اولیاء اللہ بن جائے، اسے یہ سینٹ کہتے عام زبان میں۔ اور سینٹا کلاز بیسیکلی سینٹ نیکولس نامی ایک آدمی تھا، اس سے نکلا، اس کے کیریکٹر کو یوز کر کے سینٹا کلاز جو ہے وہ اس کا کیریکٹر کریٹ کیا گیا ہے۔ اور سینٹ نیکولس کا زمانہ 4th سینچری کا زمانہ، یعنی اب سے کوئی قریباً 1700 سال پہلے، اس کی بھی تھوڑی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ جو سینٹ کلاز تھا، اس کا ڈچ زبان میں نام جو ہے اس کا، بلکہ نک نیم جو ہے وہ سنٹر کلاز، جو کہ سینٹ نیکولس کا شارٹ فارم تھا، اور پھر اس کے بعد جب وہ ڈچ زبان سے ٹرانسلیٹ ہوا تو سینٹ نیکولس جو ہے وہ سینٹ جا کے سینٹر سے سینٹا ہو گیا، اور نیکولاس جو ہے وہ شارٹ ہو کے کلاز ہو گیا۔ تو اب اس کے اندر تفصیلات کچھ اس طرح آتی ہیں کہ اگر آپ برٹینیکا اٹھا کے دیکھیں یا مختلف اور ذرائع ہیں، ہسٹری کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، کہ ہسٹوریکل یہی ہمارے سامنے اس کا ایک پرسپیکٹیو آتا ہے کہ سینٹا کلاز بیسیکلی ڈرائیو کیا گیا ہے ایک ایسے آدمی سے جس کا نام سینٹ نیکولس تھا، اور بعض زبانوں میں اس کا نام کرس کرنگل بھی آتا ہے۔ اور اگین the story goes like this کہ it is usually depicted as a person in red robe، ایک ایسے آدمی کو دکھایا جاتا ہے سینٹا کلاز کی صورت میں جو موٹا ہے، بڑی داڑھی ہے، سفید داڑھی ہے، اور بڑا جولی قسم کا ہے۔ لیکن اصل سٹوری ذرا ڈیفرنٹ ہے کہ سینٹ نیکولس کا زمانہ کچھ اس طرح اس کو ڈپکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے بڑا خدا ترسات مونک آدمی تھا، اور مونکس آپ کو پتا ہے کہ وہ رہبانیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور دنیا اور اس کی ہر شے کو چھوڑ کر اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہی واز بورن اراؤنڈ 280 AD، یعنی اس کی پیدائش جو ہے وہ 3ری صدی عیسوی کی پیدائش ہے، کوئی اب سے 1750 سال 1800 سال کے لگ بھگ زمانہ، پرانا زمانہ۔ اور پھر اسی زمانے میں 300s کے اندر جا کر پھر یہ مشہور ہوا، اور یہ پیدا ہوا تھا ٹرکی کا ایک شہر ہے مائرا، اس کے قریب جو ہے پٹارا میں پیدا ہوا تھا، اور یہ مشہور اس لیے ہوا تھا کیونکہ اس نے اپنی ساری کی ساری جائیداد، جو کچھ مال اسباب تھا، سارا اس نے وقف کر دیا تھا، اور اس سے جو ہے پھر غریبوں کی اور بیماروں کی ان کی ٹیک کیئر ہوتی۔ اسی طرح اس سے متعلق ایک بڑی مشہور سٹوری کرسچنز کے ہاں ہے کہ ایک دفعہ یہ ایک جگہ سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ 3 بہنیں جو ہیں وہ غریب، اور بہنیں جو ہیں وہ غلام کے طور پر، لونڈی کے طور پر سیل ہو رہی ہیں۔ تو اس نے ان کو وہاں سے خرید کر آزاد کر دیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر یہ بک گئیں تو پھر انہیں دھندے پر بٹھایا جائے گا، ان سے وہ کام لیا جائے گا جو زنا کا کام ہو۔ تو اس نے ان تینوں کو خرید کر آزاد کر دیا، اور آزاد کر کے اس کے جو ماں باپ تھے انہیں اتنا اس نے مال اسباب مہیا کیا کہ وہ آرام سے پھر ان تینوں کی شادی کر سکے۔ اور پھر اوور دا کورس آف ٹائم جو نیکولس تھا اس کی پاپولیرٹی کافی بڑھ گئی، اور اسے پروٹیکٹر آف چلڈرن اینڈ سیلرز کے طور کے اوپر جانا جانے لگا۔ پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس کے مرنے کے بعد 6 دسمبر کو ایک فیسٹ مناتے تھے، یہ سینٹ نیکولس کا فیسٹ، اور ٹریڈیشنلی اس کو وہ کنسیڈر کرتے تھے کہ یہ لکی ڈے ہے، اس کے اندر یا تو ہم شادی کریں یا پھر ہم نے اگر کوئی بڑی مہنگی چیز خریدنی ہے تو 6
6 دسمبر کو خریدیں گے. اچھا اب یہ جو یورپ میں رینیسانس کا پیریڈ آیا جسے اب ری برتھ آف یورپ کہتے ہیں کہ یورپ ایک دفعہ پھر اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آیا, وہ 300 سال کا جو ٹائم فریم ہے, تو اس زمانے میں سینٹ نکولس جو ہے وہ یورپ کا سب سے پاپولر سینٹ ہو گیا. اچھا پروٹیسٹنٹس کا جب زمانہ آیا نا, تو پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کے زمانے میں جہاں سینٹس جو ہے, ایک سینٹس کا ایک کلچر تھا یورپ, تو اس سینٹ کے کلچر کو بڑا ڈسکریج کیا گیا. پروٹیسٹنٹس ریفارمیشن, پروٹیسٹنٹ یعنی پروٹیسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پروٹیسٹ کی ایک نظام کے خلاف. تو سینٹ نکولس اس زمانے میں بھی ایک پازیٹیو ریپوٹیشن کے طور پہ زندہ رہا یورپ میں, اسپیشلی ہالینڈ کے علاقے. اچھا امریکن کلچر میں جب یہ یورپ سے برٹش آئے نا شروع میں, تو یہ اس چیز کو بڑا ڈسکریج کرتے تھے کرسمس کو. یہاں تک کہ بعض جگہوں پر تو یہ معاملہ تھا کہ کرسمس کا منانا بین تھا, اور اگر کوئی کرسمس مناتا ہوا پکڑا جائے تو اس کے اوپر جرمانہ تھا 5 شلنگ کا, جو اس زمانے کی کرنسی تھی, یو کے بیسڈ کرنسی تھی. امریکہ میں تو کیونکہ اٹ واز اے برٹش کالونی وہی چلتا تھا. تو لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے تھنگس اسٹارٹڈ چینجنگ. تو ڈسمبر 1773 اور پھر اگین 1774 میں نیوز پیپر نیو یارک جو ہے نا, اس کے اندر بتایا گیا کہ دیر آر گروپس آف ڈچ فیملیز جو گیدر ہوئی ہیں اور انہوں نے آنر کیا ہے 6 دسمبر کو دا ڈیتھ آف دا سینٹ نکولس. اچھا اب جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سینٹا کلاس جو ہے وہ نک کا ڈچ نیم جو تھا نا, نک نیم سنٹر کلاس, اس کو شارٹ کر کے سینٹ نکولس بنا جو ڈچ میں, اور اس کے بعد وہیں سے پھر سینٹا کلاس یعنی سنٹر کلاس جا کے سینٹا کلاس بن گیا. اچھا 1804 میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا جان پنٹارٹ. ہی واز اے ممبر آف دا نیو یارک ہسٹوریکل سوسائٹی. اس نے کچھ ووڈ کٹس ڈسٹریبیوٹ کیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سینٹ نکولس کے کچھ اس نے انگریونگس اس طرح کی بنائی تھیں, جس کے اندر اس نے اسٹاکنگس بنائی تھی, اس کے اندر ایسے کہ کھلونے بھرے ہوئے ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ فائر پلیس کے اوپر جو ہے وہ فروٹ ہینگ ہوئے ہوئے ہیں. اس طرح کی اس نے کچھ ڈسٹریبیوشن دی تھی کہ ایک امیجنگ کی تھی اس نے اس کانسیپٹ کی. تو 1809 میں واشنگٹن ارونگ نے پھر اس سینٹا کلاس کے جو سٹوریز تھیں ان کو پاپولر کیا اور ان کو پھر سینٹ نکولس سے جوڑا. وہ کتاب تھی دا ہسٹری آف نیو یارک, اس کے اندر پھر اسے مینشن کیا گیا. تو بہرحال اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس کی پرومیننس بڑی بڑھ گئی. اچھا 1820s میں کرسمس کی شاپنگ کو امریکہ میں ایمفسائز کرنا شروع کیا گیا, اور 1840s میں باضابطہ نیوز پیپرز میں ایڈ دیے جانے لگے کہ ہم کرسمس کے لیے فلاں چیزیں سیل کر رہے ہیں, اسٹف لائک دیٹ. اسی طرح 1841 میں ایک لائف سائز سینٹا کلاس کا ماڈل تیار کیا گیا جسے دیکھنے کے لیے ہزاروں بچوں نے فیلاڈیلفیا کی شاپ کا رخ کیا. اور اٹ واز اونلی اے میٹر آف ٹائم بیفور اسٹورز began to attract children. کو پتا چل گیا کہ بھئی بچے اس کیریکٹر سے فیسنیٹ ہو رہے ہیں, تو انہوں نے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے اس چیز کو مزید پروموٹ کرنا شروع. تو اب 1890s میں امریکہ میں ایک کرسچن فلاحی تنظیم ہے جس کا نام ہے The Salvation Army. وہ غریبوں کو کھانا پرووائڈ کرتے تھے, نیڈی فیملیز کو کھانا پرووائڈ کرتے تھے, فری کرسمس میلز پرووائڈ کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ منی کلیکشن کے لیے اپنے ان امپلائڈ لوگوں کو یا جو معاشرے میں پھر رہے ہوتے ہیں انہیں پھر سینٹا کلاس کے کپڑے پہنا کر اور انہیں گلی گلی بھیجتے نیو یارک میں ادھر ادھر مختلف بڑے شہروں میں, تاکہ جا کے وہ ڈونیشنز کلیکٹ کریں. تو یہ ٹریڈیشن آج بھی آپ کو امریکہ میں نظر آئے گا کہ سیلویشن آرمی کے لوگ مختلف کارنرز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور سینٹا کلاس کے کپڑے پہن لیتے ہیں, اور ان کے پاس ایک ریڈ کلر کا باکس ہوتا ہے جو ہینگ ہوا ہوتا ہے ایک اس کے اوپر اسٹرکچر کے اوپر, تاکہ کسی کو ہاتھ میں لے کے نہ کھڑا رہو. گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں, سردی کے سخت سردی میں بھی کھڑے ہوتے ہیں. کچھ دکان والوں نے پھر یہ کیا کہ بڑی بڑی دکان والوں نے کہ انہیں اندر جگہ دے دی کہ بھائی اتنی شدید ٹھنڈ میں تم باہر کھڑے رہ کے پیسے کلیکٹ کر رہے ہو, تو دکان کے اندر آ کے پیسے کلیکٹ کر لو. تو پھر وہ کوئی ایک رنگ ہوتی ہے ان کے پاس, وہ بجاتے رہتے ہیں, اسٹف لائک دیٹ, یو نو اٹس پارٹ آف دی امریکن کلچر ناؤ. پھر کیا ہوا کہ 1947 میں سینٹا کلاس پر ایک مووی بنائی گئی, میریکل آن 34th
اسٹریٹ. اور اس طرح جو ہے اس چیز کو اور پاپولیرٹی ملی, اور پھر اس مووی کا ایک ریمیک ہوا 1994 میں, دا میریکل آن 34th اسٹریٹ کا. تو اینی وے اوور دا پیریڈ آف ٹائم پھر سینٹا جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف دا سوسائٹی بن گیا. امریکن کلچر میں اسپیشلی سینٹا کلاس کو یہی دکھایا جاتا ہے کہ اٹس فلائنگ فرام ون ہوم ٹو اندر آن کرسمس ایو. کرسمس ایو ہوتی ہے 24 دسمبر کی رات, اس کو کہتے ہیں کرسمس ایو, اور 25 دسمبر کی صبح کو پھر بچے صبح اٹھ کر اپنے وہ تحفے کھولتے ہیں. یہ ان کا کانسیپٹ ہے, اور وہ فلائی کرتا ہے آن ہز میجیکل سلے لیڈ بائی ہز رینڈیئرز, اور ان رینڈیئرز کے بھی نام رکھے انہوں نے, ڈیشر, ڈانسر, پرنسر, وکسن, کامٹ, کیوپڈ, ڈونر, بلٹسن, اور اس کے بعد اس کا جو سب سے فیمس جو رینڈیئر ہے وہ روڈولف ہے. تو سینٹا کو اسی طرح جو ہے وہ انویژن کرتے ہیں کہ وہ چمنی کے تھرو آتا ہے, اور اس کے بعد اس کے لیے وہ دودھ اور کوکیز رکھتے ہیں, اور وہ دودھ پیتا ہے اور کوکیز کھاتا ہے, اور وہ اپنی رینڈیئرز کے لیے بھی کچھ لے جاتا ہے کہ وہ بھی ان کے لیے بھی کھانے پینے کا سامان ہو کہ وہ اتنی محنت کر رہے ہیں, اور پھر وہ تحفے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اینی وے اٹس جسٹ جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں دے کم ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریئلائز کہ بھائی یہ تحفے سینٹا نہیں لاتا, بلکہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے ماں باپ اسے رکھ دیتے ہیں. تو یہ بہرحال ایک اس کے پیچھے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ اس کے پیچھے ہسٹوریکل کیا پرسپیکٹو ہے کہ سینٹا اصل میں کون ہے, کہاں سے یہ کیریکٹر لیا گیا, اینڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم یو نو ہاؤ بزنسز آر, وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ بھائی کہاں ہماری بکری ہو رہی, کہاں سے ہم پیسے لے سکتے ہیں, تو پھر ان چینلز کو وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. آپ ہمارے ہاں بھی دیکھیں بہت سارے ایسے تہوار ہیں جنہیں بزنس کمیونٹی عام آدمی سے زیادہ پروموٹ کر, چاہے وہ مذہبی تہوار ہوں یا غیر مذہبی تہوار. وجہ کیا ہے, انہیں کیا پڑی ہے, یہ تو ریلیجس بھی نہیں ہوتے. بعض دفعہ غیر مذہب کے لوگ مذہبی تہوار پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی اور مذہب. دا ریزن از پریٹی مچ دا سیم, پیسہ, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لوگوں کے جذبات اس سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ اس پر خرچ کریں, اور ایک بہت بڑی اکانومی اس طرح رن ہو. آپ ہمارے ہاں آ کے دیکھیں بعض تہواروں میں کیا حال ہوتا ہے, مارکیٹوں کیا حال ہوتا ہے, فوڈ اسٹریٹس کا کیسے سرٹن آئٹمس بکتے ہیں, اور سرٹن آئٹمس کی سرٹن منتھس میں شارٹیجز ہو جاتی ہیں بیکاز سرٹن پیپل آر ٹیکنگ ایوری تھنگ اویلیبل ان دا مارکیٹ. تو خیر بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہر شر سے ہر کسی کو محفوظ رکھے. مقصد آپ کی تعلیم تھی کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ فکشس کیریکٹر جو ہے یہ کیسے ایوالو ہوا, اور اسی طرح کرسمس سے متعلق اور بہت ساری فکشس چیزیں ہیں جن کا ریالٹی سے تعلق نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بس بنا دی گئی اور بنی ہوئی ہیں, اور یہی وہ چیزیں ہیں جن سے اسلام نے ہمیں روکا, اور انہی طرح کی چیزوں کو پھر بدعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے, یہ وہ انوویشنز ہیں جو دین میں نئی چیزیں رائج کر دی گئی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اسی طرح کی چیزوں سے اسلام نے ہمیں بچنے کے لیے کہا. لیکن اس کے اوپر ایک تفصیلاً ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ بدعت کیا ہے, اور بدعت کی اقسام حدیث مبارکہ میں خود بیان کی گئی ہیں وہ کیا کیا. بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.